دکھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے اور خوف خدا تو دیکھو ہر چہرہ زرد ہوگا، آنکھوں میں اشک ہوں گے، سینے میں درد ہوگا، جو یوں عرض کرے ایک ایسا بھی فرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ علماء میں ہے اعلیٰ، شعراء میں ہے معظم، اسی لیے تو کہتے ہیں ہم اور کہتے رہیں گے ہر دم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے آئیے اسی جذبے کے ساتھ کائنات تصوف کے روح رواں سیاح لامکا ہادی انسجا وجہ کل فقا مختار دو جہاں محبوب خالق کون و مکان شہنشاہ کونین مالک دارین صاحب کعبہ کوثین ہادی سبل ختم رسول مولائے کل نور علی نور شافعی امن نشور آمنہ کے دل کا سرور چراغ سبو دیر آسمان نبوت کے نیر اعظم مالک رقاب امم تاؤ سے مر کے زارے حرم سراپا کرم ہی کرم سراپا کرم ہی کرم ازل کی صبح کے مہر مبی سبستان عبد کے محجبی نکاح کبریہ کے نازمی ظہور شان رب العالمی باخبر حرانوئی رتبہ جن کا بالا کری زینت عرش بری ہادی اہل زمین نور پہ کر بل یقین ہاں ہاں وہی مصطفیٰ جن کا چہرہ وضحا جن کی سلطہ واللیل اذا سجا جن کا سفر سبحان الذی اسرا جن کا سینہ علم نشرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی کی بارگاہ کرم گستر میں خاک ساری کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ عشق کی بیداری کے ساتھ یعنی کہ پوری تیاری کے ساتھ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لے ایک ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ صاحب مکان نے مرحوم عبد الرزاق کے بیٹوں نے جن علماء کرام کو بلایا ہے الحمدللہ سارے علماء کرام نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اور بھی آپ جلسے میں گئے ہوں گے، جلسہ سنتے رہتے ہیں، آپ دیکھیے گا لوگ پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کا جلسہ کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں کرتے، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جلسہ کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس علاقے کے علماء کرام اس لیے بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ محفل میں آ کر اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر رہے ہیں بلکہ محفل کو کامیاب کرنے میں لگے۔ اور سے دیکھیں ان کو امام کہتے ہیں، اور اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ غور سے دیکھیے ہم کو، ہم مسجد کے امام ہیں۔ ہم سے مراد صرف آفتاب رضا قمری نہیں ہے، ہم سے مراد ہماری پوری برادری ہے۔ غور سے دیکھیے ہمیں، ہم مسجد کے امام ہیں، ہمارے ذمے بہت کام ہے، بہت اعلیٰ ہمارا مقام ہے۔ کچھ پاگل لوگ ہم کو سمجھتا غلام۔ غور سے دیکھیں مسجد کے امام ہم ہیں، ہماری تنخواہ بہت کم ہے۔ غور سے دیکھیں مسجد کے امام ہم ہیں، ہماری تنخواہ بہت کم ہے اور ڈیوٹی دم دمادم دم ہے، ڈیوٹی دم دمادم دم ہے، یعنی 24 گھنٹہ بھی کم ہے، 24 گھنٹہ بھی کم ہے، اور اس پر صدر و سیکریٹری کا الگ ہی ستم ہے، کمیٹی کا الگ ہی ستم ہے۔ جناب والا ڈیوٹی، بچہ پیدا ہو جائے آزان دے ہم، بیمار ہو جائے دم کرے ہم،
تنخواہ کم، شادی ہو تو نکاح پڑھائے ہم، مر جائے تو جنازہ پڑھائے ہم، برسی میں ہم، تیجا میں ہم، 40ویں میں ہم، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک نظر آ رہے ہیں ہم۔ اگر غلطی سے کمیٹی والے کو سلام نہ کرے ہم تو ان کی نظر میں ہم بالکل ختم۔ ابھی ہے نا ایک صاحب نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں حضرت، جا رہے گھر جا رہے ہیں، بولے چلے جائیے، اور جب گھر چلے گئے تو فون کیا حضرت آئیے فاتحہ کر دیجئے، 60 کلومیٹر نہیں آ سکے، ان کا حساب کتاب کر دیا، مت آئیے حساب کریں گے ہم، جلدی آئیے فاتحہ کروائیں گے ہم۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، سلام نہیں کیا۔ حضرات محترم غور و فکر کیجئے، اگر وقت پہ ایک وقت اگر آگے پیچھے ہو جائیں ہم اور کسی رئیس زادے کو سلام نہ کریں ہم تو ان کی نظر میں ہم بالکل ختم، اور وہ چلاتا ہے بم۔ کیا امریکہ بھی سوچے کہ ہم اب تک نہ بنائے ایسا بم؟ انگریزوں نے جو ظلم کیا ہے وہ آج کے جنم اماموں پہ ہو رہا ہے۔ جناب والا انگریزوں کا کم تھا، آج کچھ زیادہ ہے ستم، ہم ان کی نظر میں ہے بالکل ختم۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کے ذمہ داری میں، چاہے کمیٹی والے ہو یا صدر و سگریٹی ہو یا محلے والے ہو یا پیسے والے ہو، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ 7,000 والے ڈپٹی کرتا ہے، ہم 40,000 کماتے ہیں، ہم اہم ہیں، یہ بالکل ختم ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا یہ آپ کا وہم ہے کہ آپ اہم ہیں، ارے ہمارے اوپر مدینے والے کا کرم ہے، علماء کے اوپر مدینے والے کا کرم ہے، یہ کتنے اہم ہیں۔ خود مدینے والے فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، ارے ان کو اللہ وارث نہ سمجھو، ان کا خدا بھی وارث ہے، مصطفیٰ بھی وارث ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ علماء میرے وارث ہیں۔ اس لیے جتنی بھی ان کی تعریف کریں وہ ہے کم، جتنی بھی خدمت کریں وہ ہے کم۔ اگر ذرا سا آپ دکھائیں اپنا دم تو تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے ہم۔ ایک بار کہتے پورا مجمع یا رسول اللہ، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہتے یا رسول اللہ۔ ایک محفل میں یہ غالباً اورنگ آباد طرف ہے نا، رات کے 11:30 بجے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو سلامت رکھے، رات کے 11:30 بجے اس نے کہا کہ جو نعت نہیں سننا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا دو، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا دیا، اس نے کیا کہا کہ آپ جو جناب والا آپ گستاخ ہو۔ اس نوجوان سے کیا کہا کہ گستاخ ہو۔ بھائی یہ کیا بات ہے، کون کون سننا چاہتا ہے؟ جب سننا نہیں چاہتا تو محفل میں کیوں آیا؟ اس نے الٹا پوچھا کہ جو نہیں سننا چاہتا ہاتھ اٹھا دو۔ ایک نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تم گستاخ ہو۔ اس کو بڑا احساس ہوا، گھر گیا، کلہاڑی نکالی، اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اتنی تیزی سے مارا کہ ہاتھ کٹ گیا، اور کٹا ہوا ہاتھ تشتری پہ سجا کے لا کے دیا کہ حضرت ہم مدینے والے کے غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گستاخی میں جو ہاتھ اٹھا تھا میں نے اسے کاٹ دیا۔ بتائیے غلطی کس کی تھی؟ محفل میں بیٹھے ہوئے مدینے والے کے سچے غلام کی غلطی نہیں تھی، غلط سوال کرنے والے مقرر کی غلطی تھی، غلط سوال کرنے والے نادخواہ کی غلطی تھی۔ ایسی غلطی مت کیجیے کوئی ہاتھ سے چلا نبی شہنشاہ کونین مالک دارین کی محبت میں
کل بھی نوجوان نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا لبوں پر سجا کر ہم آیت قرآن نکلے ہیں، نبی پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ تلا ہے یہ جان لینے پر تو کیا کرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھ اٹھا کر بول دو یا کیسے کرو، لیکن ایک بات ہم ضرور کہیں گے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے کہ نہیں۔ بہار شریعت میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ میدان حشر میں، اور سے سنیے گا، گناہ کرنے والا یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا، یعنی جسم کا انگ انگ بولے گا، زبان گونگی ہو جائے گی میدان حشر میں، حصہ حصہ گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ نے گناہ کیا، یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ نے چوری کیا، یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ نے سینما کے ٹکٹ کو خریدا، یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ نے شراب کی بوتل کو اٹھائی، یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا، یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا۔ اس ہاتھ سے آپ نے بوتیاری کے جھگڑے میں امام کے تنخے کو روکا، یہ ہاتھ بول کر گواہی دے گا۔ اب ایک بات مجھے بتا دو پیرہی ٹاڑ کے غیور مسلمانوں، میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب گناہ کرنے والا یہ ہاتھ بول کے گواہی دے سکتا ہے تو مدینے والے کی محفل سجی ہو، مدینے والے کا تذکرہ چل رہا ہو، مدینے والے کی نعت چل رہی ہو، مدینے والے کی بات چل رہی ہو، اور مدینے والے کی محبت میں کوئی ہاتھ کو اٹھا دے اور کہے یا رسول اللہ، تو بولو یہ ہاتھ گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے ایک بار یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، اور جھوم کے یا رسول اللہ، اور مستی میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس بستی میں یہ بستی ہے علماء کرام کی سرپرستی، یہ بستی ہے۔ ایک بات ہم یہاں کرنا چاہیں گے، عبدالرزاق صاحب کے 3 بیٹے ہیں نا، سلطان اور کیا نام ہے، رمضان اور روشن، ہے نا، الحمدللہ بیٹی بھی ہوگی، بہنیں ہیں نا، ٹھیک، ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں۔ حضرات ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا جہاں پہ لوگ چوک جاتے ہیں، آپ نے بہت اچھا پروگرام کرایا ہے، 40واں بھی شاندار، اور اس بار آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ کی محفل میں کوئی ایسا نعت خواں، کوئی ایسا نقیب، کوئی ایسا خطیب نہیں آیا ہے جو ہنسانے کا کام کرتا ہو، جو لطیفہ بازی سے کام لیتا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، باپ کا 40واں ہو اور لوگ ہنسنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ پانی لینا چاہے ہتھوا میں گر گیا متھوا میں، یہ سب کیا ہے؟ اس لیے حضرات اگر بولنا چاہے تو آپ جناب والا محفل میں بھی ہنسیں گے، گھر جائیں گے تو گھر میں بھی ہنسیں گے، لیکن یہ دور ہنسنے ہنسانے کا نہیں چل رہا ہے۔ محفل میں اگر آپ چاہیے تو ہنسانے کا کام مت کیجیے، رلانے کا کام کیجیے۔ اگر خوف خدا میں ایک آنسو بھی کسی کے آنکھ سے ٹپک گیا تو مرحوم کے نجات کے لیے کافی ہوتا ہوا نظر۔ حضرات محترم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 بیٹی اور 3 بیٹے، ہے نا، اکثر یہ ہوتا ہے گھروں میں جو معاشرے میں چل رہا ہے، اور وہ جو آپ کی جو بہن آئی ہوئی، آپ کا بھگنا جو آیا ہے، بھگنی جو ہے، یہ سامان اٹھا کے وہاں رکھ دیا تو شیشہ پھوڑ دیا تو یہ برتن گرا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو نوجوان بھی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ مت گھبراؤ مت گھبراؤ، جب تک ماں باپ زندہ ہے تبھی تک۔ یہ معاشرے میں چل رہا ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بچ جائیے، اور نہیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔
بس جب تک کہ ماں باپ زندہ ہے تب تک اس کو جھیل لیتے ہیں. ماں باپ زندہ, اچھا بیٹی لوگ بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے تب تک جائیں گے. رویہ تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جانا ہی نہیں ہے. وہ بیٹیوں کو بھی احساس ہوتا ہے, اور یہاں جناب والا اس کا بھائی بھی یہی محسوس کر رہا ہے. بیوی کو سمجھا رہا مت گھبراؤ, یہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد پھر اس کو ہم بولیں گے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی ٹیکنے والا نہیں ہوگا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. رویہ ایسا ہوگا کہ نہ بیوی آئے گی, نہ جناب والا بہن آئے گی, نہ بہنوئی آئے گا, نہ اس کے بچے آئیں گے تو ہم ایسا جھگڑا کریں گے کہ صبح آئیں گے تو شام کو چلے جائیں گے. اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا, اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا, بیٹے جہاں تک کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے تو بیٹی کے لیے بھی باپ ہی کا گھر ہے. یہ صرف آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ آپ کی بہن کے بھی باپ کا گھر ہے. یہ آپ کی ماں کا گھر نہیں ہے, یہ آپ کی بہن کے بھی ماں کا گھر ہے. اور ایک بات, یہ حسینی علاقہ ہے, لوگ کہتے ہیں ہم لوگ حسینی ہیں, حسینی ہیں, حسینی ہیں. دیکھو کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین ہیں, خیمے میں آئے, سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے. یہاں جو اپنی بہن سے محبت کرنے والے ہیں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, ایک بار دھیرے سے میک ہٹا کے کہہ دیں سبحان اللہ, ایک بار زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سارے لوگ محبت کریں. بہن کون ہے معلوم ہے؟ بہن وہ ہے جناب والا فری کا خادمہ کہہ لیجیے, فری کی نوکرانی کہہ لیجیے. بھائی گھر میں ہے, کسی کو فکر ہو یا نہ ہو, بہن کو فکر ہوتی ہے. آپ کپڑا کھول دیے, بہن دھو دیتی ہے. آپ نے ٹوپی کھولی, بہن دھو دیتی ہے. کپڑا ایرن کرنے کی ضرورت پڑے, بہن کر دیتی ہے, اور بدلے میں 1 روپیہ بھی نہیں مانگتی, بدلے میں 1 روپیہ بھی نہیں مانگتی ہے. ایک بہن سے پوچھا گیا تمہارا شوہر ہے, تمہارا بیٹا ہے, تمہارا بھائی ہے, کسی ایک کی جان لے لو, تو بولے کس کی جان لے لو؟ تو وہ بہن کہتی ہے میرے بیٹے کی لے لو یا میرے شوہر کی لے لو, میرے بھائی کو چھوڑ دو. تاکہ بھائی کو کیوں چھوڑ دو؟ شوہر سے محبت نہیں, بیٹے سے محبت نہیں, تاکہ بیٹے سے بھی محبت ہے, شوہر سے بھی محبت ہے, بھائی سے محبت ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا, اگر میرا بھائی مر گیا تو ماں باپ تو ہے نہیں, قیامت تک کے ہمیں کوئی دوسرا بھائی نہیں مل سکتا ہے. لیکن اگر شوہر چلا گیا, دوسرا نکاح کروں گی تو شوہر بھی ملے گا اور بچہ بھی ملے گا. کتنی محبت ہے بہن کے دل میں, بے انتہا محبت کرتی ہے. اپنی آنکھیں کھولو اور بیوی کے بہکاوے میں آ کر بہن سے رشتہ مت توڑو, رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو. علماء کرام کی موجودگی میں اس اسٹیج کو سنیت کا مضبوط اسٹیج سمجھتے ہوئے میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے اگر آپ کی بہن آنسو بہا کر جا رہی ہے تو وہ آنسو آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ لاکھ کمائیں گے پھر بھی برکت نظر نہیں آئے گی, آپ تباہی وہ بربادی کے شکار ہو جائیں گے. خوشحالی چاہتے ہو تو اپنی بہن کو خوشحال رکھو, بہن اگر خوشحال رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بس 5 سے 7 منٹ اور آیت کا ترجمہ سنیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی
عبادت کے بعد اپنی بندگی کے بعد جو کچھ بھی حکم دیا ہے وہ کسی پیر کے تعلق سے حکم نہیں دیا ہے، عالم کے تعلق سے حکم نہیں دیا ہے، غوث و خواجہ کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے۔ جیسے نقیب کے بعد فوری طور پر خطیب حاضر ہو گیا، اسی طرح اس آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم بندوں کو دیا، اور جسٹ فوراً بعد اگر تذکرہ کیا تو ماں باپ کا تذکرہ کیا، وہ دل والے دینے احسانہ، اپنے والدین پر احسان کرے۔ ماں باپ زندہ ہو تب بھی احسان کرو، انتقال کر گئے تب بھی احسان کرو۔ انتقال کے بعد احسان کی 5 صورتیں ہیں، یعنی 5 حقوق ہیں، میں آپ کو وہ بتاؤں گا، مگر اس سے قبل اتنا کہنا چاہوں گا، ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ آج جتنی محبت سے اور جتنی دیر تک لوگ موبائل کے اسکرین کو دیکھتے ہیں، پیشاب لگا ہوا ہے تو روکے ہوا ہے نا، روکے ہوا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جتنی محبت سے اور جتنی دیر تک کے لوگ موبائل کے اسکرین کو دیکھتے ہیں، اس کا 2.5% یعنی 2.5% محبت سے اگر مسکرا کے ماں کے چہرے کو اگر بندہ دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو ماں کو بھی راضی رکھنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ سے بڑا تو کوئی دوست نہیں۔ آج کل لوگوں کے پاس گوگل سے بڑا کوئی دوست نہیں، یوٹیوب سے بڑا کوئی صلاحکار نہیں، فیس بک سے بڑا کوئی مددگار نہیں، انسٹاگرام سے زیادہ کسی کو پیار نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ جنت کا حقدار، وہ جنت کا حقدار نہیں۔ دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، گاؤں والوں سے، پڑوس والوں سے، سب سے مشورہ کرتے کیجیے، مشورہ کرنا بھی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک شخص ہے جو آپ کا بھلا چاہتا ہے، جو آپ کا بھلا چاہتا ہے، جو بھلا چاہتا ہے آپ کا، اسی کو باپ کہتے ہیں، اسی کو والد کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں فادر کہتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی وفادار نہیں۔ استاد پہلے جو ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میرے شاگرد جو ہے آگے بڑھے، وہ دور چلا گیا حضرت، وہ دور چلا گیا جو استاد چاہتے تھے کہ شاگرد آگے بڑھے، اور بڑھایا بھی تو شاگردوں نے کہا بھی، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گو، حافظ دین و ملت میرا، ایسے استاد اب نظر نہیں آتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شاگرد ہم سے آگے چلا جائے۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے بڑا ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اندر کام کرنے والا اس سے بڑا انجینئر بن جائے، پروفیسر نہیں چاہتا، ماسٹر نہیں چاہتا، ٹیچر نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا، لیکن اسی زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک ہے جسے باپ کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر باپ مؤذن ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا امام ہو جائے۔ باپ اگر مؤذن ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا امام ہو جائے۔ باپ اگر مزدور ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے مستری ہو جائے۔ باپ اگر کمپیوٹر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے۔ اچھا، اگر باپ اگر ڈاکٹر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ضلع لیول کا ڈاکٹر ہو جائے۔ باپ اگر ضلع لیول پر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اسٹیٹ لیول پر چلا جائے۔ باپ اسٹیٹ لیول پر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ہندوستان لیول پر چلا جائے۔